وجہ کیا ہے؟ وسیم کی شادی غفار سے ہو رہی ہے. عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے یار؟ بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. لوگ وہاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں یورپ میں. میں کہتا ہوں بھائی اسمبلی میں پاس اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل سے گزرے ہوئے وہاں پہنچے ہیں. وہ کیسے اس کو اللیگل قرار دیں گے؟ اسلام نے ایک قانون بنا دیا. اسلام نے قانون، آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا، اسلام کو، ابھی آپشن ہے آپ کے پاس، آپ کی نسلوں میں ہومو سیکسولیٹی آئے گی. آپ کا بیٹا، میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں. میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی ایک دن کہ اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، مولویوں کو برا بلا کہتے رہتے ہو، ابے ہم یہ مولوی ایسے، اور مذہب کو آپ دھجیاں اڑا دیتے ہو، آپ گورے کو فالو کرتے ہو. میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ خبر سننے کو ملے گی ایک دن کہ آپ کا بیٹا آ کے کہے گا، اس کا نام ہوگا غفار، اور وہ کہے گا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں ستار سے. میں نے کہا اس وقت تمہارے اوپر قیامت گزرے گی. تمہارے گھر میں بہو آئے گی، تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا میرا بیٹا اس کے ابا کی بہو ہے یا اس کے ابا کا بیٹا میری بہو ہے. پتہ ہی کنفیوژن ہوگی تمہیں. گوروں میں یہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو وہ شی فرض کیا ہوا ہوتا ہے اس کے ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، وہ بندے کو کیا کہتے ہیں، ایک ٹاپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ وہاں بھی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی، کیونکہ چرچوں میں اب لڑکے کی لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے. اللہ بچائے، یہ بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے. لڑکے لڑکوں کی شادی کہاں ہو رہی ہے آپس میں؟ چرچ میں. باقاعدہ پادری نکاح پڑھا رہا ہے کم بختوں کا. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ صرف ایک ٹاپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ کیا ہے. یار تم یہ چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی میں یہ آئے؟ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا نا، کل یہ ہوگا. اور میں نے پیشگوئی کی تھی، اللہ ایسے واقعات میرے ساتھ کرا دیتا ہے. ایک ہفتے بعد میرے پاس کیس آیا. اس کیس میں عورت رو رہی ہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہی کراچی کا کیس ہے. سمجھا کے تھک گئے. وہ کہہ رہے نہیں مجھے وہ پسند ہے. اور میں نے کہا یہ اس کو دماغ یہاں کیسے؟ کہہ رہے اس کی گورے سے فیس بک پہ دوستی ہے، اس نے اس کو یہ سکھایا ہے. میں نے کہا کیس کرے. کہہ رہی پولیس میں بند کرو تو باہر نکل کے. پولیس پہ کیس بنتا بھی نہیں ہے نا اب تو، ویسے ہی لیگل LGBT کا جو پاس ہو گیا ہے، وہ فیلنگ ویلنگ پہ کچھ بھی کر دو. اللہ نے وسیم بنایا، فیلنگ شازیہ والی پیدا ہو رہی ہیں. یار کوئی بات ہے یار؟ ہے انسانیت ہے یار؟ کوئی انسانیت ہے یہ؟ اللہ نے راحت بنایا، مسرت بنایا، شازیہ بنایا، اور فیلنگ غفار بھائی والی پیدا ہو رہی ہیں. تو یا تو فطرت کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے؟ تو آپ ابھی تو ہنس رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس زمانے میں مذہب کو فالو نہیں کیا نا میرے بھائی، اسلام گھروں میں نہیں لے کر آئے، قرآن حدیث فقہ یہ نہیں لے کر آئے نا اس وقت گھروں کے اندر، تو آپ کی نسلوں کا انجام یہ ہونے والا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج کے بگاڑ لیں. اکثر خواتین کا یہ کمنٹس ہیں، جب میرے گھر کی کوئی خواتین میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں نا، اپنے گھر کی محرم خواتین، تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں. تو وہ بعض دفعہ میرے ہی بیان ان کو دکھا کے برائیاں میری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ایکسکیوز می، آپ نے ان مفتی صاحب کو سنا ہے؟ میری گھر والی بول رہی ہوتی ہے ہاں میں نے سنا ہے. کہہ رہی یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے. اور انڈا موڑ پہ میں اپنے بچے کو ان کے بیان میں بھیجتی تھی ہر وقت. شادی کر کے نا اس نے میرے بچے کو بگاڑ دیا. وہ بھی شادی کی باتیں لگا دی اس نے. تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل جب تبصرہ ہوتا ہے نا، نیوٹرل. ایک دفعہ میں گیا اپنی گاڑی ٹھیک کرانے، تو ایک میکینک آیا. اس وقت میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھا، اب تو پکڑا جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا. یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت بھی مشہور تھا، لیکن تھوڑا غور کر کے لوگ پہچانتے تھے مجھے. اب تو سر گنجا کر کے جاؤ، کیپ پہن کے جاؤ، چشمہ لگا کے جاؤ، کچھ بھی کر لو وہ پہچان جاتے ہیں لوگ. میں گیا گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا، ایک میکینک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے. تو میں نے نا تھوڑا سا میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں میرے بارے میں. نیوٹرل آدمی سے سامنے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھوں اس کے میرے بارے میں کمنٹس کیا ہیں. میں ایسے گھننا بن گیا. میں نے کہا یار ایک وہ مفتی طارق مسعود صاحب آتے ہیں، میری شکل شاید ان سے مل رہی ہے جو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یار وہ تو وہاں بیان کرتے ہیں، وہ تو میں بھی سنتا ہوں ان کے بیان. میں نے اس کو ایسا شو کیا کہ جیسے میں وہ نہیں ہوں. میں نے کہا یار ویسے بندہ بیان کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں. یار یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟
لطیفے سناتے ہیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صرف لطیفے ہی سناتے ہیں یا بیان بھی ہوتا ہے بیان کے ضمن میں؟ کہہ رہے نہیں بیان بھی ہوتا ہے, لیکن یار پھر بھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے وطیفے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو, اب اگر ایک لطیفے سے سبق مل رہا ہے, اتنے لمبے لمبے 2 گھنٹے کے میرے بیان ہو رہے ہیں, اس میں فریش تھوڑا سا ہو رہا, تو یا تو میں چائے پانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یا تو مفتی طارق مسعود صاحب چائے پانی گٹکے کا انتظام کریں, یا جیسے ڈراموں میں بریک کے بعد ملتے ہیں بھائی, پھر یوں فون تم ہی تو ہو, وہ آیا تھوڑا سا پھر آپ دوبارہ چلے گئے. تو نہ تو ہماری کوئی بریک ہو رہی ہے, یا نہ چائے پان گٹکے کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی سٹے وٹے کا انتظام ہے, تو پھر لطیفے ہی بریک ہے نا ہمارے. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا نہیں یار پھر میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں. بڑا خوش ہوا, بڑی تمیز سے. میں نے کہا ابھی تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہہ رہے نہیں یار وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں سے پتہ چلتا ہے. تو میں جو خواتین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے نا. ویسے تو جو خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں گی وہ تو ماشاءاللہ بڑے بیان سے فائدہ ہوا, ہمارے سامنے تو سب نے تعریف کرنی ہے نا. تو میں ایسے نا جو خواتین کو اپنے گھر کی بتاتا نہیں ہوں کہ ان کو بتا دینا, تو وہ تبصرہ جو کامن تبصرہ ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے شادی کر کے. اچھے بھلے ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچے, باتیں اس کے بیان میں جاؤ تو آ کے امی میں نے شادی کرنی ہے, پڑھائی گئی تیل لینے. تو میں نے پھر اس پر جب زیادہ ہوا نا تو میں نے اس پہ بیان کیا. میں نے خواتین سے بیان میں کہا کہ دیکھو ابھی نا آرڈر پہ اپنے بچے میرے پاس بھیج کے باقاعدہ بگڑوا لو, کیونکہ ابھی آپ نے بگڑے ہوئے بچے دیکھے نہیں. سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا وہ زنا کا راستہ ہے, ہومو سیکشولیٹی کا راستہ ہے. پہلے زمانے میں ماں باپ کے جو مسائل ہوتے تھے نا, بچہ ہماری مانتا نہیں ہے, ہم 2 تھپڑ لگاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا, پہلے یہ مسئلے تھے. ابا کہتے ہیں میں 3 دفعہ طبیعت سے کٹ لگا چکا ہوں پھر بھی نہیں انسان کا بچہ بن رہا. اب یہ نہیں ہے, اب بچہ کہتا ہے تھپڑ لگایا کیوں, ہیومن رائٹس, آپ مجھ پہ ہاتھ بولو, ابا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ مجھ پہ ڈنڈا اٹھائیں. اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے, بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جو بچے بگڑ گئے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے, وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں, شادی کرائیں, بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا, خواتین کے بیان میں بولا, ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ, جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مجھے بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا, خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا, پھر جب اس کی شادی ہوگی, اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی, وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر سے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا, وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10 20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو, اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, بہت ہی لمبا بیان ہو گیا. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو تجارت میں کس کو فالو کرنا ہے, اللہ کو. جوا اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. بد نظری اسلام میں حرام ہے. اور ایک آخری باتیں تو بہت زیادہ ہیں, اسلامی حکام تو پھر ایک پورا وہ تمہید میں ہی وقت بہت زیادہ لگ گیا. تو دیکھو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج کل لڑکوں میں ہے, کسی لڑکی کی 9 نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی. آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لو, زنا میں, لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں,
لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے. وقتی مزہ ہے, ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد. وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے, گھریلو لائف میں ناکام ہے, برباد ہو جائے گی زندگی. نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے. کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی, ادروائز بولو نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا, میاں لیس کہ بوائے فرینڈ, اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے نا, تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا, بوائے فرینڈ کرتی نہیں جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے, تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا ہوتا ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے, 50-55 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو ان کا بڑھاپا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہوں, چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہوں, دولت بے تحاشا ہوتی ہے, تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہوتا. ان کی تنہائی کس سے دور ہوتی ہے؟ کتے سے. تو بھائی یہ ابھی اولاد ہو جائے گی, گھر بسا لو اپنا, تمیز کے بندے سے شادی کر لو. یہ پڑھائی بھی کرتی رہو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن پڑھائیوں کے چکر میں نکاح کو ڈیلے مت کرو. خدا کی قسم زندگی برباد ہے آگے. بینک مینیجروں کو جا کے دیکھو جو ریٹائر ہوئی ہے, لاکھوں روپے تنخواہ لیا کرتی تھی, ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے. آج میں نے اسی پر بیان کیا نا, تو کسی نے میرے بیان پہ ایک نیگیٹو کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں مولوی لوگ کس چکر میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. لڑکی اگر ایجوکیشن میں آگے جائے گی, ہائر ایجوکیشن ہوگی, ٹھیک ٹھاک پیسہ کمائے گی, تو بڑھاپے میں 2 ملازم رکھ لے گی. وہ بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ 2 ملازم رکھے گی, وہ زیادہ اچھی زندگی گزارے گی. ابے بھائی ملازموں سے تمہیں محبت ملے گی اولاد والی یا شوہر والی؟ میں نے سوچا کہ یہ بندہ مجھے مل جائے نا تو میں اس کو چھاؤں میں لے کے بٹھاؤں اور اس کو بولوں کہ اس سے بھی اچھا آپشن ہے میرے پاس, اس سے بھی بہترین آپشن ہے. ملازم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, رینٹ پہ بندہ بلوا لیا کرو. جیسے جاپان میں ہوتا ہے نا, جاپان میں بڑے سائنسی ترقی کی, موٹر سائیکلیں بنائی, گاڑیاں بنائی, ہم نے آنکھ بند کر کے لے لی, اتنے بہترین سائنسدان ہیں. بڑھاپا ان سائنسدانوں کا جن کی ایجادات پہ ہم فخر کرتے ہیں, قوم نے ان کے بڑھاپے میں ان کا کیا حشر کیا ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں پیسہ بہت ہے, پینشن بہت ہے, کوئی دل بہلانے کے لیے محبت کرنے والا نہیں ہے. لہذا ایپلیکیشن ہے جاپان میں بھی, سویڈن میں بھی موبائل کی ایپلیکیشن ہے, رینٹ اے کار کی جگہ رینٹ اے بندہ, جو 1 گھنٹہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے دل بہلائے گا, پیسے لے گا, اور جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوگا 60 منٹ, اس کے بعد یہ جا وہ جا. انگریزوں میں ہے ایمانداری. وہ جیپنیز جب 1 گھنٹے کے لیے آئے گا تو آئے گا بڑی ایمانداری کے ساتھ, آپ کو معین اختر کے لطیفے بھی سنائے گا, عمر شریف کے لطیفے بھی سنائے گا, وہ آپ کو دل بہلائے گا طبیعت سے. وہ سب مصنوعی ہے میرے بھائی, وہ آرٹیفیشل ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھوں کے پاس میرے بھائی ٹائم نہیں ہوتا, اتنے آگے پیچھے پوتے نواسے بہویں داماد خدمت کر رہے ہوتے ہیں. کیا فائدہ یار ایسی ترقی کا جس میں تمہارا پھر کتے پال رہے ہو, ان کو پتا ہے کتا وفا کرے گا میرے ساتھ, تبھی تو کتوں کے فضائل پر اتنا کچھ کہتے ہیں. وہ ہمیں حیران ہوتے ہیں تم لوگ کتے کیوں نہیں پالتے یار, اتنا زبردست جانور ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جو اسلام نے دیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے آ جاؤ نظریاتی طور پر, خاندانی نظام میں بھی, تجارت میں بھی, نماز میں بھی, روزے میں بھی. اللہ میاں نے روزے کا حکم دیا تو اس کا مطلب دیا ہے. اب روزہ گرمی شدید ہو, آپ نے آفس جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, تو یہ نیت کرو ہم نے روزہ رکھنا ہے, نو کا آپشن نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے جو گرمیوں میں گڈھے کھودتا ہے, تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کو اجازت کہاں سے ہوگی؟ صرف مسافر کو اور بیمار کو اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. عورت پہ پردہ فرض ہے. اس بحث میں نہ پڑو کہ فتنہ ہو رہا ہے, ہماری نیتیں صاف ہیں, ہمارے بھائی دیور تو بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. میں مانتا ہوں بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ابھی منفی سوچ غالب نہیں ہے, شر کم ہے, خیر کیا ہے, غالب ہے. بھابھیوں کو بہن کی ماں کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ میاں نے عورت پہ فرض کیا ہے کہ وہ دیور کے سامنے زینت اختیار مت کرے, اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے گپے نہ مارے. عورت یہ عزم کرے میرے لیے اللہ نے میرا شوہر بنایا, دیور سے میں نے ریزرو رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برقعے اوڑھ کے بیٹھ جائیں جوائنٹ فیملی میں, دیور سے آپ کو ریزرو رہنا پڑے گا.
یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ جتنے لونڈے لپاڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیمیل کزنوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لبرل لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. یار جن لوگوں نے آزادی کی باتیں کی ان کا حشر تو جا کے دیکھو نا کیا ہو گیا. کزن جب آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس سے فری، ٹھیک ہے ضرورت کی بات کریں، اور کزن جو فیمیل کزن ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے میل کزن سے کیا کرے، وہ پردہ کرے. اس کے لیے میل کزن سے فری ہونے کی اس کو اجازت بولو نہیں. یہ تو اسلام آپ کو کزن سے فری ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اور آپ یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ لفٹ لے کے جا رہی ہو. یار آپ اکٹھے تفریح پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں، ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. تو کر لو. اللہ میاں نے تو قرآن میں کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مزے اڑاؤ، آنا آگ کی طرف ہے. آنا کہاں ہے تم نے؟ آگ ہے. تو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ مولویوں کو کہ ڈنڈا لے کے ان کے اوپر چڑھ جاؤ یا یوں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے کہا ان کو بتا دو اور ان کو مشورہ دو، تمتعوا، جتنے مزے اڑا رہے ہو نا تھوڑے سے اور اڑاؤ تم، لیکن آنا کہاں ہے؟ ان مصيركم إلى النار، آنا تم نے